آج ہم سب اپنی پارلیمنٹری پارٹی پنجاب اسمبلی کی ادھر اکٹھے ہوئے ہیں اور پریس کانفرنس موجودہ صوبے کی جو صورتحال ہے اور خصوصاً جو کل چیف منسٹر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جس طرح کل پریس کانفرنس کی اور ایک پورا انہوں نے چارج شیٹ اپنی بیڈ گورننس کو چھپانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف پہ ایک پوری چارج شیٹ ایز یوزول انہوں نے بنا کے پیش کر دی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جواب دیں۔ سب سے پہلے تو میں محترمہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو 12.5 کروڑ عوام کا یہ صوبہ ہے، آپ اپنی بیڈ گورننس کو چھپانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف پہ ملبہ ڈالنے جا رہی ہیں اور ہمیشہ ڈالتی ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جتنا بھی 6 مہینے 7 مہینے آپ نے گزارے، آپ نے سوائے الزام تراشی کے اور پاکستان تحریک انصاف کی کردار کشی اور ان کے ریپریزنٹیٹیو، ان کے الیکٹیبلز، ان کے ایم پی ایز، ان کے ورکرز پہ چھاپے مروانے کے علاوہ مجھے کوئی ایک کام بتا دیں جو کہ آپ نے کیا ہو۔ محترمہ، جس جماعت کو آپ دہشت گرد کہہ رہی ہیں، دہشت گرد جماعت، تو میں اور جس طرح آپ خواتین کے حقوق کی علم بردار بنی بیٹھی ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی جماعت کی ذہنیت شروع ہوتی ہے جب سے آپ نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی تصویریں جہازوں سے گرائی تھی۔ اس وقت سے آپ کو خواتین کے متعلق آپ کی ذہنیت، آپ کی جماعت کی ذہنیت، اس وقت آپ کے والد صاحب تھے، آپ کی جماعت بھی وہی ہیں بٹ اس وقت ایکٹیو تھے۔ تو اس کے بعد اگر آپ خواتین کی اتنی ہی زیادہ حقوق کی علم بردار ہیں تو کیا ڈاکٹر یاسمین راشد خواتین نہیں ہیں؟ کیا عالیہ حمزہ خاتون نہیں ہیں؟ کیا زرتاج گل خاتون نہیں ہیں؟ کیا صنم جاوید خاتون نہیں ہیں؟ اور ہماری جس طرح ڈاکٹر زرکا کے بیٹے کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر خواتین کے حقوق کی علم بردار بن کے اپنی سیاست چمکانا چاہتی ہیں تو پورے صوبے کی خواتین ہیں۔ آپ ایک ٹک ٹاک پہ اپنا صوبہ چلانے کی کوشش کر رہی ہیں، 3 4 5 لوگ آپ کو ہر شام کو سب اچھا کی رپورٹ دے دیتے ہیں۔ ایک کالج کا واقعہ ہے، دیکھیں یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، میں اس میں پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں کروں گا، ان انسٹیٹیوشنز کو آپ کیوں برباد کر رہے ہیں؟ چاہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہو چاہے سرکاری انسٹیٹیوشن ہو، آپ اس کو اپنی سیاست کی نظر لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کو شرم کرنی چاہیے، لوگ ان انسٹیٹیوشن پہ کال اعتبار نہیں کرے گا۔ آپ کے کیبنٹ کہہ رہی ہے، آپ کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ واقعہ ہوا ہے، اللہ کرے وہ واقعہ نہ ہو، ہم سب ماؤں بہنے والے ہیں۔ میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں، ہمیں یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے، اور آپ ان واقعات پہ آپ سیاست چمکا رہی ہیں۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کو کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لڑکے ہیں، سارے پنجاب میں جو احتجاج ہو رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے 2 دن میں مینج کر دیا ہے۔ آپ اپنی بیڈ گورننس کو، اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے محترمہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ آپ خواتین کے معاملے پہ آپ سیاست چمکانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جو ادارے بھی ہوتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، چاہے کوئی نجی ادارہ ہو چاہے کوئی سرکاری ادارہ ہو، آپ اس کو اپنی سیاست میں لے کے جا رہی ہیں۔ کیا آپ کی منسٹر صاحبان جو ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو اس دن کیا تھا؟ آپ کی پولیس کا پوائنٹ آف ویو اس دن کیا تھا؟ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ آپ نے کالج کسی اور کا واقعہ ہے، آپ نے ایک محترمہ کو اپنے ساتھ بٹھا دیا جس کا اس کالج کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے۔ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اب تعلیمی اداروں کو سیاست میں گھسیٹ رہی ہیں۔ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کی جو پولیس ہے اس کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک طرف آپ کہتی ہیں ہم اس معاملے میں ہم سیاست نہیں چمکائیں گے، لیکن آپ ڈائریکٹ مدعا ڈال رہی ہیں آئی ایس ایف پہ، آپ ڈائریکٹ مدعا ڈال رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ جو کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے۔
اور آپ اپنی نااہلی کو چھپا رہی ہیں. اس وقت آپ کی کہاں گئی تھی جمہوریت اور خواتین کی عزت جب آپ نے ہماری خواتین کو گھسیٹا؟ کل زرتاج گل کو ڈیرہ غازی خان میں وہ ہماری پارلیمانی لیڈر ہیں گھسیٹا گیا. ہمارے ایم پی اس وقت اسمبلی میں ان کو اغوا کیا ہوا ہے اور وہ اس وقت بھی بیچارے ڈر کے بارے کوئی نہیں آ رہے اور کوئی کئیوں کو آپ نے ہائیڈ کیا ہوا ہے. اور یہ آپ اس وقت آپ سارا مدعا ہمارے اوپر ڈال رہی ہیں. آپ کو شرم کرنی چاہیے. پورے پنجاب میں پورے پنجاب میں ایک طالب علموں کی کمیونٹی اٹھ رہی ہے. آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں, آپ مداوا کریں. آپ اس میں انسٹیٹیوشنز کو بھی بدنام کر رہی ہیں, اور ایک ایسے انسٹیٹیوشن جن میں بڑے اچھے اچھے بچے پڑھے ہیں, بڑے اچھے اچھے لوگوں نے وہاں پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ ان کو سیاست میں لے کے آ رہی ہیں. آپ اپنی لسٹ میں جرنلسٹ کا نام جنہوں نے احتجاج کور کیا ہے ان کے نام آپ نے لسٹوں میں ڈال دیے ہیں. آپ نے بے گناہ بچوں کے نام آپ لسٹوں میں ڈال رہے ہیں. آپ ان کو تھریٹ کر رہی ہیں کہ آپ احتجاج کریں گے تو ہم آپ کے والدین کو اٹھا لیں گے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ آپ کی گڈ گورننس ہے؟ آپ ایک مدعے پہ آپ نے کل پریس کانفرنس کر دی, اور اس پریس کانفرنس میں آپ نے ایک جماعت کو جو سنگل لارجسٹ اس وقت جماعت ہے پورے پاکستان کی, آپ نے اتنے ہلکے الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ دہشت گرد ہے. دہشت گردی طیارہ اغوا کس نے کروایا تھا؟ جنرل پرویز مشرف کا. 24 گھنٹے تو وہ طیارہ ہوا میں رہا تھا. دہشت گردی کے پرچے کس پہ ہوئے تھے؟ دیکھیں, آپ پہلے اپنے اندر جھانکیں محترمہ. آپ کو پہلے اپنی جماعت کے اندر اپنی مینٹیلٹی کو دیکھنا چاہیے. ہم کسی بچی کے ہم ماؤں بہنوں والے ہیں, اور میں انتہائی دکھی دل کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. آج دن تک 3 دن گزر گئے, ہم نے اس بچی کے متعلق یا واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, ہم اس بچی کے متعلق ہم نے اس لیے نہیں بات کی کہ ہم عزت دار لوگ ہیں. آپ بھی ماؤں بہنیں والی ہیں. آپ کو نہیں چاہیے کہ اس قسم کی باتوں پہ آپ پریس کانفرنسز کریں. آپ سے خود صوبہ سنبھالا نہیں جا رہا. آپ جب سے آپ چیف منسٹر بنی ہیں, صوبے کے اندر بحران ہے, لوگ ادھر مر رہے ہیں, لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں, لوگ بیڈ گورننس سے مر رہے ہیں, تو آپ الزام دے رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ. ہم تو آپ کا بھی شکار ہیں اور ڈالے والوں کا بھی شکار ہیں. پاکستان تحریک انصاف تو جو اس فسطائیت میں جو مقابلہ کر رہی ہے آپ کی اس ناجائز حکومت کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو کوئی اور جماعت ہوتی تو وہ کرش ہو جاتی. ہمارے ورکرز کھڑے ہیں, ہمارے ایم پی ایس کھڑے ہیں, ہمارے ایم این ایس کھڑے ہیں, ہمارے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں, سینیٹرز ہیں, ہمارے جتنے لوگ ہیں, ہمارے بھائی, ہمارے خان صاحب کے جتنی بھی فالوورز ہیں, بلکہ پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. آپ کی کون سی ایم کی جنت میں رہتی ہیں محترمہ؟ آپ نے کل جو پریس کانفرنس کی ہے, اپنے صوبے میں ایک آگ لگانے کی کوشش کی ہے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر رہی ہیں. آپ سرکاری انسٹیٹیوشنز کی ایک محترمہ کو پاس بٹھا کے آپ بات کر رہی ہیں نجی کالج کی, آپ کے منسٹر صاحبان اور بات کر رہے ہیں, آپ کے جو پولیس ہے وہ اور بات کر رہی ہے, آپ اور بات کر رہے ہیں. اس سے آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ اس سے تاثر یہی جاتا ہے کہ آپ انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر رہی ہیں. بطور انسٹیٹیوشنز کوئی نہیں چاہتا کہ ان کے انسٹیٹیوشن میں یا اداروں میں یہ کام ہو. اگر اس دن آپ کا رویہ, پولیس کی آپ کا رویہ طالب علموں کے ساتھ بہتر ہوتا, بچے ہیں وہ, ان بچوں کو آپ مار کے ان پہ ایف آئی آر دے کے آپ ایک پوری اگلی نسل کو خراب کر رہے ہیں. وہ آپ کر رہے ہیں, آپ ذمہ دار ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی بیڈ گورننس کو چھپانے کے لیے آپ کوئی انتہائی اقدام اٹھائیں گے. جس طرح جو ناجائز آئینی ترمیم آپ کرنے جا رہی ہیں, ہماری ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کی بیگم کو آپ نے رات کو, ایک عزت دار لوگ ہیں ان کو اٹھایا گیا. اس کے بعد ہمارے ایم پی ایس غائب ہیں, اس وقت تک وہ نہیں ہمیں مل رہے. ہمارے ایم این ایس کے گھروں میں جس طرح چھاپے پڑ رہے ہیں, ایک فوکل پرسن تھے انتظار صاحب, ان کو وہ غائب ہیں. تو آپ کس قسم کی جسٹیفیکیشن دے رہی تھی؟ مجھے محترمہ آپ میں رحم آ رہا ہے. آپ نے صوبے کو 12.5 کروڑ عوام کے صوبے کو آپ نے اس وقت
ان کی اب گڈ گورننس، اس کے لا اینڈ آرڈر کو آپ نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو آپ کا آئی جی بھی اب پروٹوکول لگانے لگ گیا ہے. جب آپ کے ان صاحبان کو عوام سے اتنا خطرہ ہے تو ان کے لیے علیحدہ سڑکیں بنوا دیں. دیکھیں بات سیاست کی کریں، تعمیری تنقید کریں، خدا را ان انسٹیٹیوشنز کو سیاست کے اندر نہ لے کے آئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسٹیٹیوشن کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے. میں یہ قطعاً نہیں کہوں گا کہ کوئی انسٹیٹیوشن اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن آپ اس میں ایک ایسا گھناؤنا کردار ادا کر رہی ہیں کہ آپ ایک لڑائی ڈال رہی ہیں اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کی اور انسٹیٹیوشنز کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اسٹوڈنٹس کے جذبات ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، بٹ ان کی ہر اس کام کے ساتھ ہیں جو ان کا رائٹ ہے، جو ان کا حق ہے. ہم کسی بچے کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جا کے قانون کو ہاتھ میں لے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس قسم کی جماعت ہے؟ ہم نے بطور احتجاج اس بوگس الیکشن میں حصہ لیا. ہم ایک جمہوری پارٹی، ہم سے نشان چھینا گیا، ہم نے الیکشن میں حصہ لیا. ہم نے اس جماعت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم نے آپ کی فسطائیت کے باوجود مقابلہ کیا. آپ ہمارے ایم این ایز کو ایجنسیز کی مدد سے جو آپ حال کر رہی ہیں، جس طرح آپ اداروں کو مس یوز کر رہی ہیں، صرف اب تعلیمی ادارے رہ گئے تھے، وہ آپ تعلیمی اداروں میں بھی اب گھس آئی ہیں سیاست کو. تو سیاست کو علیحدہ ہونے دیں، ان اداروں سے سیاست کو آپ نکالیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جرنلسٹ پہ آپ نے لسٹ میں مجھے پتہ چلا ہے کوئی نام ڈالے ہیں، جو طالب علموں کے نام ڈالے ہیں، ہم طالب علموں کے آپ جو مستقبل ہے پاکستان کا ان کو آپ خراب کر رہی ہیں. جس طرح آپ نے پچھلے دنوں میں ایک نواز شریف فورس بنانے کی کوشش کی ہے، جو اسمبلی سے آپ نے پاس کروایا ہے، اس میں ہم نے ڈسینڈنگ نوٹ دیے ہیں. ہمارے یہ اس ممبر بیٹھے ہیں اس کمیٹی کے، علی امتیاز وڑیچ صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، اس میں یہ تھے، ایک تو اور ممبر تھے، احمد بھٹی صاحب تھے، احمد مجتبیٰ صاحب تھے. ہمارے ڈسینڈنگ نوٹ ہیں اس میں، اور ہم نے 29 امینڈمنٹ دی ہیں، اور ہم نے آپ کے بل کی بھرپور مخالفت کی ہے ادھر. اور آپ نے نہ ہی ہماری امینڈمنٹ انٹرٹین کی. آپ کو اتنا ڈر ہے، جس طرح آپ کا ڈیفیمیشن بل ہوا تھا تو اس میں آپ نے نہ ہی ہماری امینڈمنٹ انٹرٹین کی، ہماری ڈسینڈنگ نوٹ آپ نے بڑی مشکل سے لگائے. تو آپ سیدھا سیدھا مارشل لا کی طرف جا رہی ہیں. ہم تو پہلے بھی مارشل لا ایز اے سول مارشل لا ٹریٹ ہو رہے ہیں. ہم کو جمہوری حکومت کے طور پہ تو ٹریٹ نہیں ہو رہے. آپ ایک ادھر سے آپ کہتی ہے کہ صوبے پہ بوجھ پڑ رہا ہے، آپ محکموں کو مرج کر رہی ہیں، اور 18 بلین روپیز جو آپ نے نئی نواز شریف فورس بنائی ہے اس پہ آپ لگا رہی ہیں. تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پیرل اس کا آپ نے ڈپٹی کمشنر کو ہیڈ بنا دیا ہے، اے ڈی سی جی کو ادھر کمیٹی کے ممبرز ہیں. کیا ڈی پی او دیکھیں، پولیس کے ساتھ ہمارا اس وقت شدید اختلاف چل رہا ہے. ہمیں پنجاب پولیس پہ بالکل اعتماد نہیں ہے، اور خصوصاً جو آئی جی کی کارکردگی ہے، لیکن ایک پیرل فورس کے ہم خلاف ہیں. آپ کو اتنا ڈر تھا کہ آپ نے نہ ہماری امینڈمنٹ لی، نہ ہمارے ڈسینڈنگ نوٹ کو کنسیڈر کیا، اور آپ نے وہ بل پاس کر دیا اپنی عددی اکثریت، سو کالڈ اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پہ. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ عوام گنگے بہرے ہیں؟ یہ احتساب آپ کا کریں گی یہ عوام. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ آخری چانس ہے آپ کے پاس. اور جس طرح آپ ان اداروں کو گھسیٹ رہی ہیں پولیٹکس میں، یہ آپ اس پنجاب کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہی ہیں. آپ پہلے تو اسکولوں کی تو یہ حالت ہے کہ آپ اسکولوں کو پرائیویٹ کر رہی ہیں، اور ان کے پیرلل آپ بنا رہی ہیں ایک نواز شریف فورس. آپ 18 بلین روپیز کس مد سے نکالیں گی مجھے بتائیں، ان کی جو ایکسپینڈیچر ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل والی جو ان کی پریس کانفرنس ہے وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے. اور میرے خیال میں جو یہ غیر آئینی اور یہ ایک ہائیبرڈ یہ ایک آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، جو کہ اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور اس پہ میرے خیال میں پورا پاکستان اس وقت تشویش کا شکار ہے. کہ اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اس جو آئینی ترمیم ہے یہ مارشل لا کی ایک کڑی ہوگی. جس طرح مارشل لا لگتا تھا اور مارشل لا میں پیرل کورٹس بن جاتے تھے، یہ اسی طرف جا رہے ہیں. سپریم کورٹ
سوائے طلاق اور نان نفقہ کے پھر کوئی کام نہیں کر سکے گا. ایک پیرالل ان کی عدالت بن جائے گی جو کہ بالکل ان کی ثواب دید پہ ہوگی, جو بھی گورنمنٹ ہوگی. یہ تو ایک ایسے پرزے نکالنے شروع ہو جاتے ہیں, ان کو نکالا جاتا ہے ان کے کام سے پکڑ کے, ان کی عادتوں کی وجہ سے. تو محترمہ, میں آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انسٹیٹیوشنز کو کام کرنے دیں, آپ ان کو سیاست میں نہ لے کے آئیں. آپ کی جو پولیس, آپ کی جو ایڈمنسٹریشن, آپ کی انتظامیہ کی غلط ڈیل کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے. ہم اللہ کرے کہ یہ واقعہ نہ ہوا ہو, ہم خود ماؤں بہنوں والے ہیں, لیکن جس طریقے سے آپ کی گورنمنٹ 3-4 دن سے اس واقعے کو پوری طرح اچھال رہی ہے اور مدعا ڈال رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پہ, تو آپ کے خواب میں بھی پاکستان تحریک انصاف ہے, آپ کے اعصاب پہ بھی پاکستان تحریک انصاف جا چکی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 آپ سب کے اعصاب پہ چھا چکا ہے. تو میں جی لیکن میرے پاس سینکڑوں ایسے اکاؤنٹس ہیں جس کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو پی ٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, انہیں اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے وہ اس جو تعلق کا معاملہ اس کو اٹھایا جا رہا ہے, نہ صرف اٹھایا جا رہا ہے بلکہ پی ٹی کے سبوت لگائے جا رہے ہیں, پی ٹی کی تصاویر لگائے جا رہے ہیں, وہاں پر ملینز آف پریشر ہے. آپ کو تمام تر اکاؤنٹ سے آپ کا اظہار کریں گے. دیکھیں جی, جو پی ٹی آئی کی تصویر لگی, بانی چیئرمین کی تصویر لگی ہے نا, کل میں نے بھی 1-2 جگہ پہ دیکھا. دیکھیں بات یہ ہے, ہم ایک جماعت ہیں, انہوں نے ہمیں کہا ہے دہشت گرد. دہشت گرد ہونا اور بات ہے, اور کسی کے جائز حقوق کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرنا اور بات ہے. میں آپ کو ایک میں واضح الفاظ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ پالیٹکس تعلیمی اداروں میں گھس چکی ہے. یہ نواز شریف فورس کیوں بنی ہے؟ یہ اسی لیے بنی ہے کہ ہم نے قابو کرنا ہے عوام کو. یہ اس زمانے کی آپ کو شاید یاد نہ ہو یا آپ نے پڑھا, ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہوگا, جو ایف ایس ایف بنی تھی بھٹو دور میں, یہ اسی کی ایک شکل بن رہی ہے. تو یہ بڑے خطرناک طرف جا رہے ہیں. جی دیکھیں میری بات سنیں, لائر تو پروفیشنل ہوتے ہیں جی. میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی لائر کرے گا یا نہیں, یہ ان کا پروفیشنل کام ہے. جب ایک قتل ہوتا ہے یا میں وہی عرض کر رہا ہوں, اب دیکھیں ہمارے ونگز کی اپنا نجی لائف بھی تو ہے نا جی. اب اصل بات یہ ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں, ہوا کیا ہے. میں دوبارہ بڑے احتیاط سے میں الفاظ کو استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بچی کا معاملہ ہے, ہم سب بچیوں والے ہیں. ان کی آپ پہلے دن کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, ان کی پولیس کی, ان کے منسٹرز کی سٹیٹمنٹ دیکھیں. اس کے بعد کل آپ کو جو کل محترمہ نے پریس کانفرنس کی ہے وہ سب کا جواب آپ کو اس سے مل جائے گا کہ کتنی کنٹرڈکشن ہے. ہم آگے تو تب جائیں, پہلے یہ خود تو ایک پیج پہ آئیں. جی دیکھیں جی, پہلی بات جو محترمہ چیف منسٹر ہیں, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس پوری فیملی کی, اس لمیٹڈ کمپنی کی اعصاب پہ چھائی ہوئی ہے. ایک ٹک ٹاکر گورنمنٹ جو ٹوٹل ٹک ٹاک پہ 12.5 کروڑ عوام کو چلا رہی ہے. اب دہشت گرد ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے. جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ سنیاں ہون گلیاں تے وچ مرلا یار پھرے, یہ ان کی خواہش رہے گی, یہ ان کی خواہش رہے گی. پاکستان تحریک انصاف عوام کے حقوق کے لیے لڑے گی, لڑتی رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اعصاب پہ سوار ہوگی. دوسری احتجاج کی بات, ہاں آپ بھی کر لیں.
سر بات یہ ہے کہ ہر بندہ نظر آ رہا ہے, اتنی فستائیت ہے, اتنا یہ اس وقت جو آپ سمجھ لیں کہ کوئی مینار پاکستان پہنچ گیا, کوئی مال روڈ پہ نظر آیا, کوئی آپ کو نظر آیا گارڈن ٹاؤن. دیکھیں اس اتنی فستائیت میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف فیس کر رہی ہے, میرا نہیں خیال کوئی جماعت فیس کر سکتی. اچھا پہلے میں ان کا جواب دے دوں. دیکھیے میں نے تو پوری پریس کانفرنس ہی اسی بات پہ کی ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کر رہی ہے یہ چیف منسٹر. دیکھیں ہم تو کہتے ہیں ہم ماؤں بہنوں والے ہیں کہ اللہ کرے اس قسم کے واقعات نہ ہوں, لیکن جس طریقے سے انہوں نے ناکامی کے ساتھ اس واقعے کو ڈیل کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے, وہ آپ کے بھی سامنے اور ہمارے بھی سامنے. میری پوری پریس کانفرنس اسی پہ ہے کہ اس میں ناکامی پنجاب گورنمنٹ کی ہے. جی کس کے نہیں, مجھے دیکھیں عدم اعتماد کا مجھے نہیں پتا. بات یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے, ہماری کور کمیٹی ہے, سارے فیصلے اس میں ہوتے ہیں, تو میرا خیال میں کہ ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیے بات سنیں میری, یہ جو ازیوم کیا جاتا ہے نا جی اگر اور مگر پہ, اس میں یہ کل یا پرسوں یا چوتھ یہ چیز سامنے آ جائے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عورت کوئی گھر کی کسی بہو بیٹی کو یا بیٹے کو وہ انٹینشنلی کہے کہ میرا بیٹا اغوا ہو گیا ہے, میری بہن اغوا ہو گئی ہے, میری بیوی اغوا ہو گئی ہے. تو میں اس معاملے میں اس لیے کامنٹ نہیں کروں گا کہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں, ڈاکٹر زرکا کی ویڈیو بھی آ چکی ہے, ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ ان کا بیٹا اس وقت لاپتہ ہے. جی محترم. جی جی جن کا گناہ گارڈ پہ ڈالا جا رہا ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کس کے بزنس پارٹنر ہے؟ سر مجھے نہیں, میں تو بزنس مین ہوں ہی نہیں جی, میں تو پاکستان تحریک انصاف کا, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے جی. سہیل افضل میں دیکھیں جی, میں کسی کی ذات پہ جب تک تحقیق نہ ہو تو میں کسی کی ذات پہ محترمہ بات نہیں کر سکتا. ادارے ان کے موجود ہیں, وہ تحقیق تفتیش کریں. اسی لیے ہم ادھر بیٹھے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے, اس کی تفتیش کریں. جی علی دیکھیں لاہور میں جو کل احتجاج ہونے جا رہا ہے, ویسے تو میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں اپنے سارے دوستوں کو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف 24 گھنٹے احتجاج میں. ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمارے ایم پی ایس غائب ہوتے ہیں, ہمارے ایم این ایس غائب ہوتے ہیں, ان کے گھروں پہ تکلیف ہوتی ہے, تو ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ فیصلہ تنظیم اور پنجاب کی تنظیم وہ مل کے کریں. اب میں تو ورکر ہوں جی, ورکر. ہم حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں.